الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا اولي الابصار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم تمام حضرات مل کر شافعی امم، دافعی رنج و علم، سید عرب و عجم، واقف اسرار لوح و قلم، نور مجسم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و محبت میں درود و سلام کا پاکیزہ گلدستہ پیش کرنے کی شہادت حاصل کرے۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، ہم سبھی حضرات یہ بخوبی جانتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے درمیان جو مہینہ چل رہا ہے وہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے اگست کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اگست کا نام آتے ہی ہر ہندوستانی کے ذہن و فکر میں وہ دن گردش کرنے لگتا ہے کہ جس دن بے شمار حوادث سے مرصع اور ڈھیروں قربانیوں سے سجا ہوا دوسری زبان میں جو تاریخ کے صفحات میں دل سوز سوانح کا جامع ہے، بلا شبہ اس دن کو ہم یوم آزادی کے نام سے جانتے ہیں، اور ارباب بصیرت و بصارت سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ یوم آزادی کا حسین تحفہ یوں ہی نہیں ملا، بلکہ جب ہزاروں ہزار افراد کے خون کو پانی سے کہیں زیادہ بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ بہایا گیا، تب یہ عظیم تحفہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب مجاہدین آزادی نے ناقابل فراموش قربانیوں کی سوغات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تکالیف اور شدائد سے لبریز آزادی کی راہ میں بہت مشکل اور بہت سے مصائب کو ہنستے ہوئے اپنے سامنے لیا اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سب کا سامنا کیا، تب یہ عظیم تحفہ یوم آزادی کی شکل میں ہمیں ملا ہے۔ بلا شبہ مجاہدین آزادی کا نام سنتے ہی عالم تصور میں ان ہزار علماء کرام کی بے مثال قربانیاں اور ان کے لاجواب کارناموں کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، جنہوں نے قوم کی سربلندی اور مادر وطن کی حفاظت اور وطنیت کے لیے اپنی پیاری پیاری جانوں کو قربانیاں پیش کر دی۔ آج اسی میں ہم مختصر سی گفتگو کریں گے کہ مجاہدین علماء اور باوقار کے ان سنہرے کارناموں کو یاد کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور حقیقی مجاہد آزادی سے دنیا کا پردہ مخفی میں رکھنے کے لیے جو باطل طاقتوں کے ذریعے کی گئی سازشوں کو کچل کر ان کے حقیقی خدمات سے دنیا کے سامنے روشناس کیا جائے۔ اگر دنیا کے سامنے روشناس نہ ہو لیکن ہمارے آنے والی کل کو ہم لوگوں کو تو یہ زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوم آزادی میں علماء اہل سنت کا کیا کردار تھا۔ جب ہم تحریک آزادی کا مطالعہ کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ 3 طرح پر مشتمل ہے، 3 دور پر۔ پہلا دور اعتدال پسندوں کا دور کہا جاتا ہے، جس کی ابتدا 1855 سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا 1905 پر ہوتی ہے۔ دوسرے دور کو انتہا پسندوں کا دور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا آغاز 1905 سے ہوتا ہے اور اس کا اینڈ 1919 پر ہوتا ہے۔ اور تیسرا گاندھیائی دور سے شروع ہو کر 1947 میں آزادی ہند پر ختم ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، علامہ فضل حق خیر آبادی اور دیگر اولیاء اسلام نے تحریک آزادی 1857 سے پہلے ہی شروع کر رکھی تھی، لیکن باضابطہ طور سے اس کا اعلان 1857 میں دہلی کی جامع مسجد سے فتوی جہاد جاری کرنے کے بعد کیا گیا۔ ان کی کوششوں کو دیکھ کر صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم ہندوستانی بھی نہایت تیزی کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہونے لگے۔ گویا کہ انقلاب 1857 کے بانی در حقیقت اس وقت کے مسلمان علماء کرام ہی تھے، لہٰذا یہ حقیقی تاریخ کا اظہار ہے کہ تحریک آزادی کے بانی اور محرک مسلمان تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حقیقت پسند غیر مسلم مورخین مثلاً ڈاکٹر تارا چند، پی سی جوشی وغیرہ اور اسلام مخالف انگریز تاریخ نگاروں جنہوں نے کہ اتہاس لکھانا انہوں نے بیان کیا ہے اور حقائق سے بھی اس کی تصدیق، اس کی سچائی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ہنٹر نامی انگریز سائنسداں جس نے کہ اتہاس لکھا تھا، اس کی کتاب سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے مجموعی مجاہدانہ سرگرمیوں پر لکھی گئی ایک کتاب ہے جس میں آزادی کی کوششوں میں ہر محاذ پر مسلمانوں اور ان کے مذہبی قائدین کو پیش دکھایا گیا، آگے دکھایا گیا۔ ہنٹر نامی اس نے لکھا ہے کہ جو مسلمان زیادہ متعصب ہے وہ تو کھلم کھلا بغاوت میں حصہ لے رہے ہیں اور باقی تمام بھی اعلانیہ جہاد کی فرضیت پر بحث میں مصروف ہے۔ یہاں تک کہ شیعہ جماعت بھی جو ہندوستان میں بہت ہی اقلیت ہے، بہت ہی کم ہے، یہ بھی اس آزادی تحریک میں کچھ نہ کچھ شائع کہتی رہتی ہے۔ اس کے لکھے ہوئے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح علماء کرام کی شرکت اور تحریک آزادی میں کس قدر اور غیروں کی کس قدر تھی۔ ہمارا وطن ہندوستان اس کی خوبصورتی کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ الگ الگ مذہب و مسلک اور الگ الگ تہذیب و ثقافت کا حسین گہوارہ ہے، بلا شبہ ایک دلکش گلشن ہے جو اپنے ہر پھول کی امتیازی خوشبو سے مشک بار ہو رہا ہے، مہک رہا ہے۔ یقیناً ہم اگر ماضی میں ہم کتابوں کی صفحہ گردانی کریں اور اس کو ہم کتابوں کو پلٹیں تو بہت وسیع و عریض لمبے چوڑے پلاٹ ہمارے ملک عزیز کی لمبی تاریخ اور طویل داستان پھیلی ہوئی ہے، جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ یہ ہمارا وطن عزیز جو آج چمن زار ہے، اسے گلزار بنانے کی خاطر اس میں بے شمار پھولوں کی لاجواب قربانیاں پوشیدہ ہے۔ آج ہم جو اپنے مادر وطن کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں خوشی اور عزت و وقار کے ساتھ آزادی کی سانس لے رہے ہیں، یہ در حقیقت ان مجاہدین آزادی کی کوشش ہے اور ان کی مسلسل جد و جہد کی پاکیزہ اور جان نثاریوں کا یہ پھل ہے جو آج ہمیں ملا ہے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ تحریک آزادی میں قائدانہ اور نمایاں کردار ادا کیا بلکہ اپنی رگ و پے میں دوڑنے والے خون کے آخری قطرے کو بھی بہا دیا تاکہ غلامی کی بدنما زنجیر کو توڑتے ہوئے اپنے وطن میں آزادی اور حریت کی لہر دوڑائی جا سکے۔ مجاہدین آزادی کے جس جسم سے نکلے ہوئے خون سے لت پت صفحات ماضیہ اور جان نثار آزادی کے خون چکا داستان سے رنگین کتاب ایثار کی ورق گردانی کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وقت کا یہ دل دوست تاریخی سانحہ کئی مورخین و مجاہدین اور آزادی کے صف میں مشہور و معروف لیڈران اور نام نہاد قائدین کا ذکر تو کیا، لیکن علماء اہل سنت کی جاں فشانیوں سے چشم پوشی یعنی آنکھ بند کی اور حقیقت سے اپنے چہرے کو پھیرا ہے، اور پھر یہ تاریخ کی خیانت اور ناانصافی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جاں نثاران آزادی کی فہرست سے انہیں بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ اس طرح محو کر دیا گیا، اس طرح ہٹا دیا گیا کہ اسکولوں اور کالجوں کی تاریخوں اور کتابوں میں ان کی ناقابل فراموش قربانیوں کی جھلک تک نظر نہیں آئی، جس کا پھل یہ ہے کہ یہ ظاہر ہوا کہ غیر تو غیر جب اپنوں سے بھی آزادی کے باب میں علماء اہل سنت کے ان سنہرے کارناموں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ بھی دانتوں تلے انگلیاں چباتے رہ جاتے اور اپنی ناسمجھ اور ناآشنائی کا پتہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب فقط ان کے ناموں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو بھی ہم تعجب بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اور ناواقفیت اور یعنی نادانی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم جب تک اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، جب بھی ہماری آزادی کا جشن ہوتا ہے، آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی علماء اہل سنت کا ذکر کیا گیا ہو۔
ہمارے بچے بھی اس بات پر ہاں بھریں گے کہ واقعی میں ہم نے بھی جب اسکولوں میں پڑھا تو کسی علماء اہل سنت کا ذکر تک نہیں کیا گیا، لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور ہم جس پوسٹ پر ہیں ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اور اس سے ناواقف لوگوں کو اس بارے میں ضرور آشنا کریں کہ علماء اہل سنت نے کس طرح سے ہندوستان کی تحریک آزادی میں حصہ لیا ہے۔ اسی طرح آئیے تاریخ کے ان صفحے کو ہم پلٹتے ہوئے اور ان دنوں کو ہم پلٹیں جب تن کے گورے اور من کے کالے انگریز زادے ہندوستان میں تجارت کرتے ہوئے اس سرزمین پر حکومت کرنے کا خواب ذہن و فکر میں بسا کر اسے عملی جامہ پہنانے اور اپنے فارمولے لڑاؤ اور حکومت کروں کو مکمل کرنے کے لیے ہمتن کوشاں تھے۔ انہوں نے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے متعدد کارہائے نازیبا کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ مذہبی اختلافات اور علامات کو نیست و نابود کر کے کفر و شرک اور الحاد کی تاریخی فضا قائم کرنی چاہیے، حتیٰ کہ انہوں نے کئی سوچی سازشیں سمجھی اور سازشوں سے ہمارے درمیان نا اتفاقیوں کی ایسی ڈور ڈالی اور اختلاف اور انتشار کی ایسی کیچی سے ہمارے رشتوں کو قطرنا شروع کیا کہ مسلم اور غیر مسلم تو دور بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی نا اتفاقیاں بہت ساری پیدا ہو گئی۔ ایسے ہی المناک ماحول میں علماء اہل سنت اپنے سامنے اسلامی تعلیمات اور پامالی کے مناظر تماشائی بن کر دیکھنا کیسے گوارا کر سکتے تھے، اور وطن عزیز سے سچی محبت و الفت رکھنے والے اور برادران وطن ملک کے روح فرسا حالات دیکھ کر چپ رہنا کیسے پسند کرتے تھے۔ لہٰذا محبان وطن کے اظہار عقیدت کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے اپنی نبوی وراثت اور وطن سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے ملک کو شاہراہ آزادی پر گامزن کرنے کے لیے بے مثال جافشانی پیش کی، جسے پڑھنے کے بعد آج بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے اور آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس ان غیر منصف مورخین پر کہ جنہوں نے اتہاس لکھا، جنہوں نے در حقیقت سے آنکھیں چرا کر تاریخی بے وفائی کی مثال پیش کرتے ہوئے علماء کرام کی بے مثال جافشانی کو تاریخ کے سنہرے پنوں میں سے منقش ہٹا دیا گیا۔ حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت کا مکمل 1857 کا مکمل تاریخی سانحہ علماء اہل سنت کی جاں نثاری اور جاں فشانی سے رنگین ہے۔ ان کی بے مثال قیادت اور لاجواب خدمات کی بنیاد پر انگریزوں نے انہیں سب سے زیادہ لرزہ خیز مظالم کی بارش کی ہے اور دل دوز ایذا رسانی کی ہے، دل دکھانے والی ان کو تکلیف میں دی اور کوئی کسر اس طرح باقی نہ رکھی ہے۔ انگریزوں کی طرف سے علماء کرام پر بہت سارے ظلم کیے گئے ہیں۔ ان کے متعلق بہت سارے رسالوں میں جو کہ ماہنامہ اشرفیہ سے نکلتا ہے اس میں بھی لکھا گیا ہے، اور بہت سارے علماء اہل سنت کے رسالوں نے اور کتابوں نے اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہے۔ حضرات محترم، ان عبارتوں میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو سننے کے بعد ہمارے آنکھوں میں سے آنسو بھی آ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، بلکہ اب مختصر طور پر یہ کہہ لیا جائے کہ جن علماء کرام نے آزادی کی لڑائی میں سب سے زیادہ حصہ لیا علماء اہل سنت میں سے، ان میں سے کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ ان کے ناموں کو بھی سنیں اور ان کی قربانیوں کو بھی سنیں۔ اسی میں ایک نام علامہ فضل حق خیر آبادی کا ہے، جن کا آپ کی ولادت 1212 میں ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ نے تمام علوم مروجہ یعنی تمام دینی اور دنیاوی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ جب انگریزوں نے ظلم و ستم کی فضا قائم کرنی چاہی تو اسے روکنے کے لیے اور ہندوستان میں جہاد کی روشنی پھیلانے کے لیے دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن آپ نے ایک تقریر اور جہاد کے فتوے کو بھی مرتب کیا، لکھا، جس پر آپ کے علاوہ بہت سارے علماء اسلام اور قائدین نے دستخط کیے۔ یہ سلسلہ لمبا چلتا گیا، یہاں تک کہ 30 جنوری 1859 میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کے خلاف مقدمہ بھی چلایا گیا۔ اس پر حد نہیں بلکہ جہاد کا فتویٰ دینے اور مجاہدین میں جذبہ حریت پیدا کرنے وغیرہ کے جرم میں آپ کی جائیداد ضبط کر لی گئی اور تعین حیات جزیرے انڈمان کی سزا آپ کو سنا دی گئی۔ آخر کار علم و فضل کا یہ چمکتا ستارہ اپنی روشنی بکھیر کر 12 صفر المظفر 1278 ہجری مطابق 1861 کو جہان غربت میں غروب ہو گیا۔
اسی طرح مفتی صدر الدین آزردہ، آپ کی پیدائش 1204 ہجری مطابق 1789 کو دہلی میں ہوئی۔ آپ علامہ فضل خیر آبادی کے ایک بہت ہی چمکتے ہوئے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ آپ نے مشائخ کرام کے چشمہ علم و فن سے یوں سیرابی حاصل کی کہ کم عمر میں ہی آسمان و علم و فضل کا ایک چمکتا ہوا ستارہ بن گئے۔ آپ کو علم قرآن و حدیث اور فقہ و تفسیر کے علاوہ منطق اور میتھس میں بھی دسترت حاصل تھی۔ آپ کا علمی جلال اپنوں کے علاوہ غیروں پر بھی ظاہر ہوا۔ آپ کی علمی جلالت، آپ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ برطانوی عہد حکومت میں تقریباً 3 سالوں تک مناصب جلیلہ پر فائز رہے، یعنی بہت بڑے عہدے پر تھے، اور آپ نے مفتی سے لے کر صدر الصدور تک کے تمام منصب کو زینت بخشی۔ یقیناً برٹش حکومت میں اتنے طویل زمانے تک اتنے بڑے منصب پر قائم رہنا کسی ناقص کی ہر کس کی طاقت نہیں۔ جنگ آزادی میں آپ نے بھرپور حصہ لیا اور علامہ فضل خیر آبادی کے فتوی جہاد میں آپ نے تصدیق کی، آپ نے اس کو سچا کہا۔ جنگ آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے آپ کو نوکری سے ملنے والی تمام رقم اور گھر وغیرہ تمام جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فتوی جہاد کی وجہ سے کئی مہینے تک آپ کو قید میں رہنا پڑا اور بعد میں آپ کو رہا کر دیا گیا۔ آخر کار آپ کی روح 24 ربیع الاول 1285 ہجری مطابق 1868 کو دہلی میں قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ اسی طرح مفتی کفایت علی کافی مراد آبادی، آپ ایک باعمل عالم دین اور سچے عاشق رسول تھے۔ آپ ضلع بجنور کے تھے اور ایک سید گھرانے کے فرد تھے۔ آپ کے بات کرنے کا طریقہ بہت ہی کردار اور پیکر تھے۔ یقیناً آپ بے پناہ فضل و کمال کے مالک تھے، لیکن آپ کو امر بنانے والی چیز آپ کا جذبہ آزادی ہے۔ تاریخ کے ہم پنوں کے پلٹتے ہیں اور یہ گواہ ہیں کہ آپ جنگ آزادی کے ایک فعال رکن تھے۔ آپ کے جذبہ حریت نے آپ کو لوگوں کے لیے مرکز نگاہ بنایا، سینٹر بنا دیا۔ مغل سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے دل میں آپ کی عقیدت تھی اور بہادر شاہ ظفر نے جہاد حریت کے بارے میں آپ سے رائے مشورہ کرنے کے لیے آپ کو دہلی بلایا گیا۔ آپ بھی جنرل بخت خان، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کے ساتھ انگریزوں سے معرکہ آرائی میں پیش رہے۔ پھر 25 اپریل 1858 میں مراد آباد میں انگریزوں کے قابض ہونے کے بعد 30 اپریل کو آپ کو گرفتار کر کے مقدمہ قائم کیا گیا اور مراد آباد کی جیل سے جڑی، اور 6 مئی کو آپ کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی۔ تاریخ کے پنے گواہ ہے کہ انگریزوں نے آپ کو قید خانے میں بڑی دردناک اور رنج افزا اذیتیں دی جو لائق بیان نہیں ہے۔ آپ کی زبان پر پھانسی دیے جانے کے وقت بھی یوں عشق رسالت کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ آپ نے اپنے شعر گوئی میں کہا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کمخواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم صغیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن ہو جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اسی طرح بہت سے علماء کرام کا نام بھی ہے جن میں مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا فیض احمد بدایونی ہے۔ ان تمام کا ذکر ہماری کتابوں میں تو ہے، لیکن اتہاس کے پنوں سے ان کو چھپا دیا گیا ہے۔ علماء کرام کی قربانیوں کی ایک جھلک اور اختصار و اجمال کے پیرائے میں سپرد قرطاس کی گئی۔ حقیقی تاریخ کے چہرے کو چھپانے کے سبب اب عصر حاضر کے تقاضوں کی روشنی میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یوم جمہوریہ، یوم آزادی یا دوسرے موقع کے پر جب ہم قائدین آزادی یادوں کے پاکیزہ محفل سجائیں تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ 1947 کے قائدین کو یاد کیا جائے اور 1857 کے ان حقیقی مجاہد کی بے مثال اور جاں فشانیاں اور قربانیوں کو فراموش کر دیا جائے، جن کے ناقابل فراموش کردار کو اتہاس لکھنے والوں نے کرم فرمائیوں کے سبب داغدار بنانے کی کوشش کی گئی، یا جن کے حقیقی جاں نثاری صفحے کو تاریخ کی زینت ہی نہیں بننے دیا، بلکہ ایسے تمام مذکورہ واقعہ پر سچے مجاہد
مجاہدین علماء اہل سنت کی قربانیوں کو یاد نہ کرنا احسان فراموشی کی واضح دلیل ہے۔ لہٰذا ہم خود بھی تاریخ کے حقیقی اوراق کو، ان پنوں کو سے ہم اپنے آپ کو آشنا کریں اور اپنے دوسروں کو بھی ہم آشنا پیش کریں، ساتھ ہی ساتھ انہیں باور کرانے کی بھی کوشش کریں کہ جب بھی اس ملک مادر وطن پر آنچ آئی ہے، اسلام کے مقدس شہزادوں نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا، حتیٰ کہ خون کا آخری قطرہ بھی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بہا کر وطن سے وفاداری کی لاجواب مثال پیش کی۔ معاشرے میں بسنے والے کسی شخص کے ذہن و فکر میں اگر یہ غلط خیال جنم لے رہا ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے یا ہندوستان کے عروج و ارتقاء میں ہمارا ہی خون شامل ہے، تو اسے بناوٹی تاریخوں کے تاریخ سے نکال کر حقیقی تاریخ کی روشنی میں لائے اور اس کے فکر و نظر کو منور کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور بزبان شاعر یہ بھی بتائیں کہ ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے، ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے، سو ظلم کیے تم نے ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے۔ یہ ایک ناقابل حقیقت ہے کہ اسلام کے شہزادوں نے نہ صرف آزادی کے موقع پر ناقابل فراموش کردار پیش کیے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آزادی سے پہلے، آزادی کے وقت اور آزادی کے بعد بھی ہم اہم خدمات میں مثالی جانفشانیاں اور سنہرے کارناموں کے ذریعے اس گلشن عظیم کی آبیاری کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا ہی خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آج اسی اسلام کے شہزادوں کو گونگا گو تسلیم اور ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ان کو صبح شام اطمینان و سکون کو دور کر کے ان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے ہو، چاہے دھارمک نظریے سے ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہو یا پروپیگنڈا پھیلا کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ہمیں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ چاہے کسی فلم کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، کیونکہ جو اچھا مذہب ہوتا ہے اسے ہی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے آج دیکھیں دنیا کے تمام مذاہب اسلام کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں، کیونکہ ہم سچے ہیں اور تمام جھوٹے ایک طرف ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمام کفار ایک ہے، یعنی ان تمام کفار میں سب کا نام آتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا نصرانی ہو، ان تمام یا غیر مسلم ہو یا ہندو ہو، یہ تمام ایک ہی ہے۔ صرف مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے تمام ایک پلیٹ فارم پر موجود ہے اور یہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنا اچھا نظریہ ہمیشہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کے سنت